لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کا جواب پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ اگر نماز میں جماہی آئے تو کیا کریں؟ جماہی جو عموماً سستی کے وقت، نیند پوری نہ ہوتے وقت یا نیند لگتے وقت جو جماہی آتی ہے، وہ اس کے تعلق سے سوال ہے کہ اگر کسی کو نماز کے دوران جماہی آئے تو وہ کیا کرے؟ جماہی کو روکنے کی کوشش کرے یا جماہی آ جائے تو کیا کرے؟ یہ اس تعلق سے سوال ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ جماہی کے تعلق سے نماز کے دوران آپ اس کا جواب سماعت کیجیے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص جماہی لے، خواہ وہ حالت نماز میں ہو یا کسی اور حالت میں، تو اسے چاہیے کہ مقدور بھر منہ کو بند کر لے، طاقت بھر منہ کو بند کر لے، نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو۔ اگر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب جماہی آنے والی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جماہی آنے والی ہے، تو پہلی کوشش یہ کرے کہ جماہی کو روکے، پہلی کوشش جماہی کو روکنے کی کرے، طاقت بھر کرے، یعنی جتنا ممکن ہے کوشش کرے کہ جماہی نہ آئے۔ اور اگر کوشش کرنے کے بعد بھی جماہی آئی گئی، کوشش کرے روکنے کی لیکن رکی نہیں اور جماہی آئی گئی، تو اگر جماہی کا غلبہ ہو تو منہ پر ہاتھ رکھ لے، منہ پر کیا کرے؟ ہاتھ رکھ لے، کیونکہ جماہی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جماہی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، چیخ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے، اور جماہی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس طرح کی روایتیں ہیں، اور وہ اس سے ہنستا ہے۔ جی ہاں، جب انسان جماہی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے، اور روایت کیا گیا کہ اگر آدمی جماہی کے وقت منہ بند نہ کرے اور اس پر ہاتھ نہ رکھے تو شیطان انسان کے منہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب جماہی لے رہے ہیں اگر اس وقت ہاتھ سے منہ کو بند نہیں کیے نا تو اس کھلے منہ میں جو ہے وہ شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ تو شیطان داخل ہو جانا منہ میں یہ کتنی بری بات ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جماہی روکنے کی کوشش کریں، اور اگر جماہی نہیں رک رہی ہے تو اپنے جماہی لیتے وقت اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پہ رکھ لے، یہ دھیان رکھیں۔ اچھا، یہ جو بات ہے کہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر الحمدللہ، اور سنن ابو داؤد کے اندر بھی اور سنن ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے۔ یعنی ترمذی، صحیح مسلم، ابو داؤد، تینوں کتابوں میں یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ اگر جماہی کے وقت آدمی اپنے منہ کھلے منہ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتا ہے تو شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کو روکنے کی کوشش کرے۔ اچھا، واضح رہے کہ نماز میں جماہی لینا حدیث شریف کے مطابق شیطان کی طرف سے ہے۔ جی ہاں، نماز میں جماہی لینا یہ حدیث پاک کے مطابق شیطان کی طرف سے ہے، یعنی جماہی جو آ رہی ہے نا اس میں شیطان کا اثر ہے، شیطان کی طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ جماہی لیں۔ حدیث شریف میں حتی الامکان جماہی کو روکنے کا حکم ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو جماہی کو روکنا چاہیے، اور اگر روکنا ممکن نہ ہو تو قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کا اندرونی حصہ منہ پر رکھنا چاہیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز آپ کو جماہی آئی تو پہلے تو روکنے کی کوشش کریں، اگر نہیں روکی تو کیا کریں؟ آپ اگر قیام میں ہیں، حالت نماز میں اگر کھڑے ہیں آپ، تو اس وقت اپنے داہنے ہاتھ کا اندرونی حصہ اپنے منہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اگر قیام کے علاوہ کسی اور رکن میں ہے، نماز میں قیام کے علاوہ اور کسی جگہ پر ہیں، جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں، جب تحیات وغیرہ میں بیٹھتے ہیں نماز میں، اس جگہ ہیں، تو ایسی حالت میں پھر بائیں ہاتھ کی پشت کا حصہ منہ پر رکھنا چاہیے، یوں۔ یہ نماز کے قیام کے علاوہ کے رکن میں، اور نماز کے باہر بھی جب جماہی آئے تو اس وقت یہی طریقہ ہے کہ اپنے الٹے ہاتھ کا، بائیں ہاتھ کا پشت، پیٹھ والا حصہ یہ اپنے منہ پر رکھے۔ جی ہاں، نماز کے باہر بھی اگر آپ کو جماہی آئے، روکنے کی کوشش کریں، نہیں روکے آئی تو اپنے الٹے ہاتھ کا پشت حصہ وہ اپنے منہ پہ رکھے۔ اور نماز کے اندر جب آپ قیام میں ہیں اس وقت اگر آپ کو جماہی آئی تو اس وقت چونکہ آپ ظاہر سی بات ہے آدمی یوں رہتا ہے، الٹا ہاتھ نیچے رہتا ہے، سیدھا ہاتھ اوپر رہتا ہے،
تو الٹے ہاتھ کو اگر نکالتے ہیں تو یہ ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے آسانی کے لیے حکم دیا کہ جب آپ نماز میں قیام میں ہیں تو اپنا سیدھا ہاتھ جو اوپر ہی ہے اسی ہاتھ کو لے آئیں اور اپنا یہ اس کا اندرونی حصہ منہ پہ رکھ کر جماعی کے وقت اپنے منہ کو بند کر لینی چاہیے. تو یہ اس کا طریقہ کار ہے. اچھا، جماعی کو روکنے کا ایک بہت پیارا طریقہ ہے. بہت پیارا طریقہ وہ یہ ہے کہ جماعی جب آ رہی ہے نا تو اس وقت اگر آدمی یہ تصور باندھ لے کہ انبیاء کرام کو جماعی نہیں آئی ہے، یہ اگر تصور باندھ لے کہ انبیاء کرام کو جماعی نہیں آئی ہے تو الحمدللہ وہ جماعی اسی وقت رک جاتی ہے. یہ ایک زبردست بات ہے کہ آدمی جماعی کو روکنے کی کوشش بھی کرے اور اس وقت تصور بھی کرے. تصور مطلب دھیان کرے، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو لائے کہ انبیاء کرام کو جماعی نہیں آتی ہے. یہ تصور اگر آدمی کر لیا نا تو الحمدللہ جماعی جو ہے وہ رک جاتی ہے. اچھا، ایک تو یہ تصور کی بات آئی. نماز میں جماعی اگر آ رہی ہے نا تو چاہے جماعی آئے چاہے چھینک آئے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت قرأت جاری نہ رکھے، قرأت اس وقت روک دے. جب جماعی آئے نا، جب آپ قرآن کے جیسے مان لیجئے نماز کے دوران آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے کہ آپ کو جماعی آئی، تو اس وقت جب جماعی آئے نا تو اس وقت تلاوت کو سٹاپ کر دیں، روک دیں. یہ نہیں کہ جماعی بھی آ رہی ہے اور تلاوت بھی جاری ہے. تو جماعی کے دوران اگر تلاوت جاری رکھیں گے نا تو تلاوت بگڑنے کا اندیشہ ہے، حروف کے ادائیگی کا طریقہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. تو وہ بگڑ نہ جائے، اس لیے آپ اس وقت کوشش کریں کہ آپ اس وقت اپنا قرأت جو ہے اس کو روک کر کے رکھیں. جب جماعی سے فارغ ہو گئے پھر قرأت وہیں سے شروع کریں. امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے دین کے مسائل پر عمل کرنے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.